السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم قرآن پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو عام آدمی کو کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک مسلمان اس بات پر فیت رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس کے ایمان کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے کہ آپ کو لاجیکلی ہر حال میں ماننا ہی پڑے گا۔ تو چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ 10 منٹ مجھے بولنا ہے، ہم مین باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو وہ عرب لوگ جو آپ کے بڑے دشمن تھے، وہ ان کو یہ بات خوب زور شور سے کہنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کتاب لکھ کر کے اور بولتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس وقت کے کسی بھی انہوں نے یہ ضرور کہا یہ شاعری ہے، یہ آپ کو جن سکھاتا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ کلام تمہارا لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے جس پر تاریخ، اتہاس وٹنس ہے۔ نمبر 2، اس وقت کچھ باتیں ایسی کی ہیں اللہ نے کہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے ایک خوشخبری سنائی عربوں کو کہ غلبت روم جو ہے اس وقت کا سپر پاور تھا، فرمایا کہ مغلوب ہو جائے گا عنقریب، اور مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوگا۔ وہ دونوں باتیں ان کے سامنے ہوئیں جو ناممکنات میں سے تھیں۔ جیسے کوئی کہے کہ نیپال سپر پاور بننے والا ہے اور آپ کی زندگی میں پیش آ جائے تو عجیب و غریب بات ہے، ایک چھوٹا سا دیش ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو اللہ نے اس وقت باتیں کہیں لوگوں نے دیکھی اور 100% وہ صحیح ہوئی۔ تیسری چیز کہ بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہیں۔ یعنی جیسے میں اپنی کتاب لکھوں اور میں یہ لکھوں کہ مجھ پر اللہ نے یہ بات ناراضگی میں کہی، ہم یہ نہیں لکھیں گے۔ میرا اگر خود کا زیادہ کر دیا جو ہے کیا کہہ رہے اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بعض باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر لیا اپنے اوپر کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جو انداز بیان کیا نا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کیا جو میں نے حلال کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ پیار کا نہیں ہے۔ اس انداز اس ٹون میں بات کیا، چونکہ اللہ کا کلام تھا۔ اگر بندے کا خود کا کلام ہوتا تو اس ٹون میں کلام نہیں لکھتا وہ۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک نابینا صاحب آئے، عبداللہ بن مکتوب ان کا نام تھا، انہوں نے کچھ باتیں جاننے چاہی دین کے بارے میں۔ اللہ کے رسول بہت ہی اہم میٹنگ کر رہے تھے، ان کا آنا نبی کو پسند نہیں ہوا کہ میں اتنا اہم بات کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں جو ہے نابینا صاحب آ گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ناک بھوں چڑھا لیا اس بات پر کہ نابینا آیا ہے، وہ نابینا مومن ہے، آپ ان سب کو گولی ماریے۔ جو انداز ہے بیان کرنے کا، خود کا کلام لکھنے والا کبھی اس طریقے سے اپنے بارے میں نہیں لکھے گا۔ یہ پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، کچھ چیزیں ایسی اس نے بیان کی، عرب اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا، کوئی استاد نہیں، کسی مدرسے کا بھی منہ نہیں دیکھا، یہ ان کو یقین کامل تھا۔ رمضان کے بارے میں اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا
ایسے ہی روزہ پہلے امتوں پر فرض تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتہاس پڑھا ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ استاد ہے، تو ان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ماں قبل کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو عیسائیوں نے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ہم پر تو روزہ کبھی فرض نہیں ہوا. یہودیوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر تو روزہ کبھی نہیں فرض ہوا. یہ قرآن کیا چیلنج کر رہا ہے؟ انہوں نے سب نے ایکسیپٹ کیا کہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ہم پر بھی روزہ فرض ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس نے اتحاد کو بیان کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا اتحاد کیا ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، بہت سے انبیاء کی اتحاد بیان کیا. آج کے یہودی اور نصرانی بھلے ان میں سے بعض باتوں کا انکار کر رہے ہوں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان کا انکار نہیں کیا، کیونکہ دن پر دن توریت اور انجیل اور زبور میں چینجنگ آئی. لہذا آج جب لوگ تعلیق کرتے ہیں قرآن سے تو ان کو اختلاف نظر آتا ہے. لیکن اس وقت ایک بات قرآن نے کہہ دی تھی جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے پھٹ سے اعتراض کیا. قرآن مجید نے کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں. ایک عیسائی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نے جو بات کہی ہے، ہم نے تو آج تک کی بھی کو اربابم من دون اللہ تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں کسی کو، ہم نے کسی کو رب نہیں مانا ہے، یہ ہمارے اوپر بہتان ہے. دیکھیں ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو کھٹ سے آ کر انہوں نے کیا کر دیا؟ اعتراض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب جانتے ہو؟ اربابا من دون اللہ کا مطلب یہاں پر جو اللہ کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر اور قائد مان رکھا ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں وہ حرام کر دیتے ہیں. کیا تمہارے لوگ ایسا کرتے ہی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ تو کرتے ہیں. کہا یہی خدا ماننا ہے. تو ایک بات ان کو کھٹکی تو کھٹ سے انہوں نے اعتراض کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ماں قبل کی باتوں پر قرآن نے چیلنج کیا. تیسری بات، قیامت تک کے لیے کچھ چیلنج کیا اس نے، جیسے اس نے آج پڑھی گئی آیت غالباً، اس نے کہا کہ فرعون کی لاش کو ہم قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ایک اتحاد بنائیں گے، ایک نصیحت بنائیں گے. یہ قیامت تک کے لیے چیلنج جو موجود ہے. دوسرا چیلنج اس نے کیا کہ اس قرآن کے مقابلے میں آپ، قرآن تو درکنار ہے، تمہارے اندر ایک صورت لانے کی، اور صورت ہی نہیں، تم ایک آیت بھی اس کے مثل نہیں لا سکتے. سارا عرب لٹریچر پڑھنے والا آج تک اس چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے اس نے چیلنج کیا ہے. تیسری چیز کہ تم سب مل کر اس کے اندر گڑبڑی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. حرم کا امام بھی وہی پڑھتا ہے اور مسجد نور حبلی کا امام بھی وہی پڑھتا ہے. کبھی اس بات پہ ڈسپیوٹ نہیں ہوا کہ یہ کون سے امام صاحب ہیں جو مسجد نور والی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے والے حرمین والے کون پڑھ رہے ہیں. دیر از نو اینی ڈسپیوٹ، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز، کچھ چیزیں اس نے قرآن مجید میں ایسی بات بیان کر دیا کہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی اور رزلٹ وہ نکالیں گی جو اس نے کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ عدت عورت کی 3 مہینہ ہے جب طلاق ہو جائے. حالانکہ 1 مہینے کے بعد اگر پیریڈ آ جاتا ہے عورت کو تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے. دوسرا پیریڈ کے انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ عورت، یہ مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی 3 مہینے تک، تاکہ یہ معلوم ہو جائے پریگننسی ہے یا نہیں ہے. تو پریگننسی تو ایک ہی پیریڈ آنے کے بعد معلوم ہو جاتی، 3 کیوں رکھا گیا؟ ابھی لیٹسٹ تحقیق ہو کر کے آئی ہے کہ 1 پیریڈ، 2 پیریڈ، 3 پیریڈ اس لیے رکھ کے بعد ہی اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو کلیئر آئے گا. اگر 1 پیریڈ کے آنے کے بعد پہلے شوہر نے صحبت کی تھی 1 مہینہ پہلے اور دوسرے مہینے اگر دوسرے نے صحبت کر دیا اور ڈی این اے ٹیسٹ آئے گا تو مکس اپ ہو کر کے آئے گا، کلیئر نہیں آئے گا. جو مادہ منوی عورت کے مادر رحم میں پڑا ہوتا ہے وہ 3 مہینے میں جا کر کے کلیئر ہوتا ہے اگر وہ نارمل عورت ہوتی ہے. اور اگر غم والی عورت ہے، یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، تو کم سے کم 4 مہینہ اس لگتا ہے اس مادہ منویہ کو ختم ہونے میں. آج دنیا اس پر تحقیق کر کے بات کہہ رہی ہے. لہذا اللہ نے چند باتیں ایسی کی ہیں کہ قیامت تک لوگ تحقیق کریں گے اور لا کر کے سینٹرل آئیڈیا وہاں پر آ کر کے ختم ہوگا. 5ویں اور آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ
اس نے کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گے. اس میں سے ایک بات ایسی، میں ایک ایک سے 10 پوائنٹ بول سکتا ہوں، یہ ایک کے بتا رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم زمین کے ایریے کو کم کرتے رہیں گے قیامت سے پہلے پہلے. ننقصها من زمین دن پر دن اپنا ایریا کیا کر رہی ہے؟ کھو رہی ہے. اور تب ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت جلد ہونے والا ہے، کہ اگر وہ برف جو پگھلی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کانٹیننٹل ہی کیا ہو جائے، دنیا سے ختم ہو جائے. قرآن نے کہا ہے کہ ننقصها، کہ ہم اس زمین کے ایریا کو کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے رہتے ہیں. یہ لاجیکلی باتیں تھیں جو اس بات کا ثبوت ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پر صحیح سمجھنے کی اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.